تراویح کے دوران اگر امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کب سجدہ سہو ہوگا، کب نہیں ہوگا، کب لقمہ دینا درست ہے، کب نہیں ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کی دو صورتیں علماء نے بنائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر امام صاحب دوسری میں بیٹھنے کے بجائے تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی دوسری کا قاعدہ نہیں کرتے، تو پھر یہ اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ ابھی امام بیٹھنے کے قریب ہے یا کھڑے ہونے کے قریب ہے اور کھڑا ہو چکا ہے۔ بیٹھنے کے قریب کا مطلب جسم کا نیچے والا حصہ ابھی بھی خمدار ہے تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے، اور کھڑے ہونے کے قریب کا مطلب ہے جسم کے نیچے کا حصہ تو پورا سیدھا ہو گیا لیکن کمر میں ابھی بھی تھوڑا جھکاؤ موجود ہے، تو اس کو کھڑے ہونے کے قریب کہتے ہیں۔ اور بالکل کمر سیدھی ہو گئی تو یہ کھڑا ہو گیا۔ تو اگر بیٹھنے کے قریب ہے یعنی جسم کا نچلا حصے میں ابھی بھی خم موجود ہے، ٹیڑھا پن موجود ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ یہ واپسی پلٹ جائے۔ امام صاحب کو جیسے ہی یاد آتا ہے فوراً پلٹ جائے، اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیٹھنے کے قریب تھا اور پلٹ گیا، کھڑے ہونے کے قریب پہنچا ہی نہیں، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر امام صاحب کو یاد نہیں آتا تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً لقمہ دیں، یعنی ان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ امام صاحب ابھی اتحیات میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جیسے لگے کہ یہ کھڑے ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فوراً لقمہ دینا یہ لازم ہوتا ہے۔ لقمہ فوراً دیں، سبحان اللہ کا لفظ بولیں، اور امام صاحب نے لقمہ قبول کر لیا اور ابھی بیٹھنے کے قریب ہی تھے کہ لوٹ آئے، تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ امام صاحب اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا پڑھیں، سلام پھیر دیں، یہ دو رکعتیں بالکل مکمل ہو گئیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام صاحب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، یعنی ان کے نیچے والا دھڑ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا لیکن کمر میں خم باقی ہے، یا مکمل سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اب بھی امام صاحب پر لازم ہے کہ وہ پلٹیں گے، کیونکہ یہ دو رکعتی نماز ہے اور قاعدہ آخرہ بھولے ہیں۔ قاعدہ آخرہ جب بھولتے ہیں تو پھر پلٹنا واجب ہوتا ہے، مزید نماز کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ قاعدہ اولا کا یہ حکم ہے کہ جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو اب پلٹنا منع ہے، اب نماز کو جاری رکھو، قاعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کر لو۔ یہاں پر ان کو پلٹنا واجب ہے، اور جب پلٹنا لازم ہے تو پھر لقمہ دینا بھی یہاں پر لازم ہوگا۔ لقمہ کوئی بھی دے سکتا ہے، مؤذن بھی دے سکتا ہے، یا جس کو بھی یاد آئے وہ دے گا۔ ایک بندے کے لقمہ دینے سے امام صاحب قبول نہیں کرتے تو دوسرا بھی دے سکتا ہے، دوسرے سے بھی قبول نہیں کرتے تو تیسرا بھی دے سکتا ہے۔ جب تک امام صاحب قبول نہ کریں ان کو لقمہ دینا ہوگا۔ امام صاحب لقمہ کسی کا قبول کر کے واپس پلٹ آتے ہیں تو اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر ایک سلام پھیریں، سجدہ سہو کریں، اور دوبارہ اتحیات درود ابراہیمی پڑھ کے دعا پڑھ کے نماز مکمل کر لیں۔ یہ ان کی دو رکعتیں ہو گئیں۔ اس میں تیسری سچویشن یہ ہے کہ امام صاحب اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور پیچھے لوگوں کا لقمہ بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، یا لوگ پیچھے لقمہ ہی نہیں دے رہے ہیں مثال کے طور پر، تو لقمہ نہ دینے کی وجہ سے یہ لوگ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہاں لقمہ دینا ضروری تھا اور یہ لوگ دے نہیں رہے تھے، تو سارے نمازی گناہگار ہوں گے جس تک اس غلطی کی اطلاع پہنچی۔ اور امام صاحب جیسے ہی تیسری کا سجدہ کر لیں گے تو اب ان کے لیے پلٹنا درست نہیں ہے، کیونکہ اب انہوں نے تیسری رکعت شروع کر لی، تیسری رکعت سجدے سے مؤکد ہو گئی۔ اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس تیسری کے اندر ایک اور رکعت ملا لیں، آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں، نماز مکمل کر لیں، لیکن اس میں چونکہ دوسری رکعت میں انہوں نے قاعدہ آخرہ نہیں کیا تو یہ 4 رکعتیں 2 کاؤنٹ ہوں گی، یعنی تراویح سے 4 رکعتیں مائنس نہیں ہوں گی بلکہ 2 رکعتیں مائنس ہوں گی۔ تو ایک سچویشن یہ ہے جس میں دوسری میں امام صاحب بیٹھے ہی نہیں اور کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو پلٹ جائیں، لوگ لقمہ دے دیں، سجدہ سہو نہیں ہے، نماز درست ہو گئی۔ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو یہ واپس پلٹ جائیں، لوگ لقمہ دیں، امام صاحب لقمہ لے کے واپس پلٹیں یا بغیر لقمہ لیے واپس پلٹیں، ہر صورت میں آخر میں سجدہ سہو کریں گے، نماز مکمل ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پلٹے بغیر نماز کو کنٹینیو کیا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، اب یہ حکم ہوگا کہ اس میں ایک اور رکعت ملا لے، 4 رکعت ہو جائیں گی، لیکن اصل میں یہ 2 رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی تراویح کی اور 2 مزید پڑھنی پڑیں گی۔ یہ وہ سچویشن ہے جس میں امام صاحب نے قاعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ امام صاحب نے اتحیات پڑھی اور ان کو لگا کہ یہ کوئی فرض نماز ہے، 4 رکعتی نماز ہے، اور وہ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اگر بیٹھنے کے قریب ہیں تو وہی احکام ہیں جو پیچھے ہم نے ذکر کیے، وہ فوراً بیٹھ جائیں، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، نماز مکمل کر لیں، یا لوگ لقمہ دے دیں، ان کا لقمہ قبول کر کے وہ فوراً بیٹھ جائیں، کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، نماز مکمل کر لیں، بالکل زبردست ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بیٹھنے کے قریب نہیں بلکہ قاعدہ کر کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے یا پورے کھڑے ہو گئے، تو اس میں بھی ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ واپس پلٹیں اور لوگ ان کو لقمہ دیں،
اس لقمے کو قبول کر کے یا بغیر لقمہ قبول کیے خود اپنی یادداشت پہ ان کو یاد آ جاتا ہے تو واپس پلٹیں گے، اور اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے، اور پھر سلام پھیر دیں تو ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ پلٹتے نہیں ہیں اور تیسری کا سجدہ کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے اس میں ایک اور رکعت ملا لو اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دو۔ لیکن اس صورت میں یہ 4 رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی، کیونکہ دوسری میں بھی یہ بیٹھے تھے اور چوتھی میں بھی یہ بیٹھے تھے، دوسری کا قاعدہ بھی انہوں نے کیا ہے اور چوتھی کا بھی کیا ہے، تو پھر یہ 4 رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی اور 4 رکعتیں تراویح کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اگر دوسری میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو کب لقمہ دینا ہے، کب نہیں دینا، اور کب سجدہ سہو کرنا ہے، کب نہیں کرنا، یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں گے تو ساری زندگی امام صاحب کے لیے بھی آسانی ہوگی اور مقتدیوں کے لیے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔